واصحابہ اجمعین۔ فقہ کا موضوع جو ہے فعل مکلف ثبوتاً او سلباً۔ ثبوتاً کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح کہ جس کے ساتھ جو ہے تکلیف ثابت کی گئی ہے، کل واجب والحرام۔ یہ مفہوم ہے ثبوت کا، یا سلب ثبوت جس طرح کے مندوب اور مباح ہے۔ اصل میں یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حیثیت کی جو قید ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جس طرح کہ ادھر نحو میں من حیث الاعراب والبناء۔ اچھا جی، چونکہ تکلیف کا جو مفہوم ہے یہ لغوی طور پر صرف یعنی فرض اور حرام کو شامل ہوتا ہے، معترض کے نقطہ نظر کے بنیاد پر۔ یعنی تکلیف دی گئی ہے کہ مکلف بنایا گیا کہ زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، مکلف بنایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، تمہیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے کہ شراب نوشی نہ کرو۔ تو اور اگر جو ہے اس کے اندر کچھ لچک ہو، گنجائش ہو، تو پھر یعنی تکلیف کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ یعنی مرضی ہے پڑھ لو، مرضی ہے نہ پڑھو۔ پھر دوسری طرف یہ ہوگا کہ مرضی ہے شراب پیو، مرضی ہے شراب نہ پیو۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کا جواب دیا۔ پہلے ترجمہ دیکھو، ثبوتاً او سلباً اے من حیث ثبوت التکلیف بھی، کہ ثبوتاً او سلباً یہ ہے تمییز۔ تو جس طرح لفظ حیث لکھا ہوا ہو تو قید ہوتا ہے، ایسے ہی تمییز کے اندر ہو تو پھر بھی قید ہوتا ہے کہ فعل مکلف مطلقاً بغیر کسی قید کے موضوع نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ قید ہے کہ فعل مکلف ثبوت کے لحاظ سے یا سلب کے لحاظ سے، ثبوت کی حیثیت سے یا سلب کی حیثیت سے۔ یعنی حیثیت یہاں موجود ہے، اگرچہ لفظوں میں لفظ حیثیت لکھا ہوا نہیں، لیکن ثبوتاً او سلباً کے اندر وہ حیثیت موجود ہے۔ اچھا جی، کل واجب والحرام، یہ ہو گیا کہ تکلیف کا ثبوت۔ اور سلبہ، سلب کس چیز کی؟ کہ وجوب کی سلب اور حرمت کی سلب، جس طرح کے مندوب اور مباح۔ تو امام شامی کہتے ہیں وَقَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ مَا قَدْ يُقَالُ، کہ امام حسکفی نے اس سے ارادہ کیا ہے اس اعتراض کو اٹھانے کا، اس کا جواب دینے کا، ما قد یقال، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان قید الحیثیت مراعن، اس میں مفعول ہے راعیا، اس سے کہ حیثیت کی قید کا
کی رعایت کی گئی ہے، یعنی حیثیت کی قید کا لحاظ کیا جاتا ہے موضوع کے اندر، حیثیت کی قید کا۔ اچھا جی، فالمراد فعل المکلف من حیث انہ مکلف کما مر، تو پھر مراد جو ہے وہ مطلقاً فعل نہیں، مراد جو ہے وہ مکلف کا فعل ہے اس لحاظ سے کہ وہ مکلف کا فعل ہے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا، فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ فِعْلَ الْمُكَلَّفِ، کہ مکلف کا فعل تو مندوب بھی ہے، مکلف کا فعل تو مباح بھی ہے فقہ کے لحاظ سے، حالانکہ اس میں تکلیف تو ہے ہی نہیں، مع انہ لا تکلیف فی، تکلیف کیوں نہیں، لجواز فعلہ و ترکہ، کہ مستحب اور مباح جو ہیں ان کی تعریف کا حصہ یہ ہے کہ ان کا فعل بھی جائز ہے اور ترک بھی جائز ہے۔ تو جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف تو یہ ہے کہ اسے مکلف بنایا گیا ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، مکلف بنایا گیا ہے کہ نصاب ہو تو ضرور زکوٰۃ دینی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ اور دوسری طرف جو ہے ترک کے لحاظ سے مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اجتناب کرے حرام چیزوں سے، اس کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ والجواب انہ یبحث عنہ فی الفقہ، یعنی سوال یہ بنا کہ اب مندوب اور مباح جو ہیں یہ پھر فقہ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے، چونکہ یہاں تکلیف نہیں ہے۔ جب تم نے فعل مکلف فقہ کا موضوع بنایا ہوا ہے تو پھر مباح اور مندوب جو ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ فقہ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو والجواب انہ یبعث عنہ فی الفقہ من حیث صلب التکلیف بہ ان طرفِ فعل المکلف، کہ فقہ کی اندر ان کی جو بحث کی جاتی ہے تو وہ سلب تکلیف کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، سلب تکلیف کی بنیاد پر، یعنی جس طرح مناسبت اور مطابقت کا ایک طریقہ قرآن مجید میں ازداد کو بیان کرنے کا بھی ہے، تو پھر فقہ میں مکلف والی جہت سمجھی جائے گی جب سلب تکلیف کی بھی بحث ہوگی، تو اس لیے یہ تکلیف کے لحاظ سے فقہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ سلب تکلیف کے لحاظ سے فقہ کا حصہ ہیں۔ آگے سلب تکلیف میں دو جانبیں ہیں، ثبوت اور عدم، یعنی ایک ہے کہ مثلا نفل ہیں تو یہاں سلب تکلیف ہے کہ پڑھنے ہیں، دوسری طرف جو ہے مثلا سگریٹ ہے کہ نہیں پینے، تو وہ جو شراب کے اندر جو سلب جو کہ تکلیف ہے اس کی سلب بھی ہے اور ساتھ اس سے اجتناب بھی ہے کہ یہ ہے تو ناپسندیدہ چیز مگر اس درجے کی نہیں ہے کہ جس درجے کی ناپسندیدہ چیز وہ شراب ہے۔ اس لیے طرفِ فعل المکلف، مکلف نے وہ کرے یا نہ کرے، سلب تکلیف دونوں کے لحاظ سے۔ اب یہ ہے کہ لفظ فعل کی بات ہے کہ لفظ فعل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ رائج فعل ہے، یعنی جو مصدری معنی ہے، فعل یفعل فعلا۔ استاد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے جب بھی پڑھتے تھے تو فعل ہی پڑھتے تھے، یعنی یہ جو مصدری معنی ہے، اسم فعل حرف وہاں تو فعل ہی پڑھتے تھے، لیکن یہ جو مصدری معنی ہے فعل یفعل
حدوث پر جو دلالت کرتا ہے اس کو فعل پڑھتے تھے۔ تو اب النہر میں ہے النہر الفائق، شرح کنز الدقائق، اعلم ان الفعل یطلق علی المعنی الذی ہوا وصف للفاعل موجود کالہیئۃ المسماۃ بالصلاۃ من القیام والقراءۃ والرکوع والسجود ونحوها۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ فعل کا اطلاق دو چیزوں پر ہے۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو فاعل کا وصف ہے، وہ معنی جو کہ فاعل کا وصف ہے، مثلا کسی نے کسی کو مارا تو اس کے اندر جو مار ہے یہ فعل ہے۔ کالہیئۃ المسماۃ، اب اس کے اندر وہ فعل کی ادائیگی کا جو مجموعہ ہے ہیئت، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ قیام، قرات، رکوع، سجدہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس مجموعے کو صلاۃ کہا جاتا ہے اور وہ مصلی کا فعل ہے۔ ایسے ہی روزہ ایک ہیئت ہے کہ امساک، رکے رہنا مفطرات سے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو یہ جو فعل ہے اس کا نام دوسرا ہے حاصل مصدر، یعنی وہ فعل جو اس معنی پہ دلالت کرتا ہے جو معنی فاعل کا وصف ہے، فاعل کا وصف ہے۔ دوسری طرف کبھی فعل کا اطلاق نفس ایقاع پہ ہوتا ہے، مارنا، نفس ایقاع یہ ہے مارنا۔ وقد یطلق علی نفس ایقاع الفاعل ھذا المعنی، اس معنی مار والے معنی کو واقع کرنا، یعنی مار کو بھی فعل کہا جاتا ہے، مارنے کو بھی فعل کہا جاتا ہے۔ تو مار حاصل مصدر ہے اور مارنا مصدر ہے، اور دونوں پر ہی فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ فِيهِ الفعل بالمعنى المصدری، یہ جو بعد والا ہے ایقاع، نفس ایقاع یعنی واقع کرنا کسی فعل کو، الذی هو احد مدلولی الفعل، کہ فعل کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدوث اور دوسرا، یعنی فعل سے مراد اب یہ ہے فعل اصطلاحی، دوسرا نسبت الی الفاعل، اور پھر آگے تفصیل میں ہوگا نسبت الی الزمان۔ تو اس بنیاد پر یہ جو ایقاع والا فعل ہے مصدری معنی، یہ اعتباری ہے، اعتبار معتبر پہ موقوف ہے۔ اگر معتبر اعتبار کرے تو پھر تو یہ ہے، معتبر اعتبار نہ کرے تو پھر یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جبکہ جو فعل کا پہلا معنی ہے وہ عارضی نہیں ہے، اس کا وجود خارج میں موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے باب قائم کیا اوپر، یعنی یہ جو سارے باب ہیں یہ محقق نے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب کے ساتھ جو ہے، یعنی یہ خود امام شامی نے یہ قائم نہیں کیے ہوئے، اس واسطے دوسرے چھاپوں کے اندر
یہ کوئی باب اس طرح کا مطلب کے ساتھ موجود نہیں ہے، وہاں مسلسل جو ہے وہ لکھا ہوا ہیڈنگ نہیں ہے اس طرح کی، جیسے اب یہاں مطلب الفرق بین المصدر والحاصل بالمصدر، اور آگے مطلب تعلم الفقہ افضل من قیام اللیل، یعنی یہ سارے محقق نے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ایک ایک عبارت میں کتنا مسئلہ کون سا بیان کیا گیا ہے اس لیے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تنبیہ، قال فی النہر، نہر الفائق میں ہے کہ جان لو کہ فعل کا اطلاق کیا جاتا ہے اس معنی پر، وہ معنی جو وصف ہے فاعل کا اور موجود ہے۔ یہ مقابلہ ہے اگلی بات سے کہ جہاں فعل ہوگا مگر موجود نہیں ہوگا، یعنی وہ عارضی طور پر اس کا کوئی محل نہیں ہے، وہ اعتبار معتبر پر موقوف ہے کہ معتبر اعتبار کرے تو پھر وہ ہے، ورنہ وہ نہیں ہے۔ اور یہ جو فعل ہے حاصل بالمصدر، یہ جو ہے اس معنی پہ بولا جاتا ہے جو وصف ہے فاعل کا اور موجود ہے، جس طرح کی وہ حیت جس کا نام نماز رکھا گیا ہے، مسمات۔ یہ جس طرح کے ہمارے عرف میں رائج ہے کہ مرد کا جب نام لکھتے ہیں یہ اردو والے کوئی کسی ڈاکومنٹس کے اندر تو مسمى محمد خالد، اور عورت کا لکھنا ہو تو مسمات خالدہ، تو مسمات ایک واحد مؤنث کے لیے، لیکن وہ جو مذکر کے لیے ہوتا ہے وہ مسمى ہوتا ہے، مگر 99% سکول والے اسے مسمی پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا وہ ایک مناظرہ ہوا تھا گجرانوالہ ساکھی میں، اس میں جو غیر مقلد مناظر تھا، ابھی شرائط طے ہو رہی تھی، تو اس نے نام پڑھے کہ ہماری طرف سے کون منتظم ہے اور کون مناظر ہے، کون صدر مناظر ہے۔ تو ان کا منتظم جو اس کا نام محمد اشرف تھا، تو کہتا ہے ہمارا جو منتظم ہے مسمی محمد اشرف۔ تو اس پر ہی ہم نے پکڑ لیا کہ یہ مسمی جو ہے مسمی نہیں ہے بلکہ مسمى ہے۔ اچھا جی، تو کل حیت المسمات بالصوم، وہ حیت کہ جس کا نام رکھا گیا ہے روزہ، وہ کیا ہے؟ الامساک عن المفترات، روزہ توڑنے والی چیزوں سے، کھانا پینا اور جماع، ان سے رکے رہنا دن کی سفیدی میں۔ اب اس سفیدی کا لحاظ جو ہے یعنی مطلب طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ وَهَذَا يُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ، یہاں جو فعل کا اطلاق ہوتا ہے اس معنی میں جو کہ فاعل کا وصف ہے، جو کہ موجود ہے، اس کو حاصل بالمصدر کہا جاتا ہے۔ یہ فعل بمعنی حاصل بالمصدر ہے۔ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ ایقاء الفاعل، کبھی صرف ایقاء فاعل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فاعل کے اندر موجود وصف پر اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ فاعل کے وصف پر جو موجود ہے اس پر اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ نفس ایقاء، کھانا پینا، مارنا، دوڑنا، بھاگنا، اس پر یعنی جو مصدری معنی ہے اس پر فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی جس وقت کوئی دوڑ رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ اس نے دوڑنے کا فعل کیا ہے، تو اس مصدری معنی پہ فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ فِيهِ الْفِعْلُ بِالْمَعنَى الْمَصْدَرِيِّ، اسے مصدری معنی کے لحاظ سے فعل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ مصدری معنی کے لحاظ سے فعل کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فعل کے دو مدلول ہیں، ان میں سے ایک مدلول ہے حدوث، دو مدلول ہیں، ایک مدلول ہے حدوث، دوسرا نسبت الی الزمان۔ مثلا دارابا
تو دارابا میں ہے ایک تو ہے مدلول حدوث دربن مارنا کہ وہ مارنے پہ عمل کرے گا، دوسرا کہ کس زمانے میں مارا اس پر عمل کرے گا، تیسرا آگے خارج چیز جو ہے وہ فاعل اس کی طرف جائے گا۔ لیکن یہاں انہوں نے دو مدلول جو ہیں ان میں سے ایک پہلے کا ذکر کیا، وہ ہے مدلولین، فعل کے دو مدلول، ایک مدلول ان میں سے کیا ہے؟ حدوث، مارنا، کرنا، کھانا پینا، مصدری معنی، اس پر بھی فعل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب ومتعلق التکلیف انما هو الفعل بالمعنى الاول للثانی، تو یہاں ہم نے جو کہا موضوع ہے فعل المکلف، تو اس فعل سے مراد مصدری معنی نہیں ہے بلکہ حاصل مصدر ہے، کہ جو فاعل کے اندر ایک وصف پایا گیا ہے اس معنی پر جو چیز دلالت کرتی ہے، اور خارج میں وہ چیز جو ہے وہ اس کا وہ موجود ہوئی ہے، تو وہ ہے یہاں فعل سے مراد، یعنی حاصل مصدر مراد ہے اور مطلقاً مصدری معنی مراد نہیں ہے۔ لسانی لأن الفعل بالمعنى الثانی، وہ کیوں نہیں مراد ثانی معنی والا؟ کہتے ہیں اس سے بحث کیا کرنی ہے، وہ تو ہے ہی اعتباری، یعنی اعتبار معتبر پر موقوف ہے، اگر کوئی اعتبار کرتا ہے اس کا تو پھر اس کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ اپنا اس کا کوئی محل نہیں ہے کہ جس میں وہ فعل پایا جائے، وہ اعتبار پر موقوف ہے۔ لأن الفعل بالمعنى الثانی اعتباری لا وجود له في الخارج اذ لو كان موجودا، کیونکہ اگر ہم اس کا وجود مانے خارج میں تو پھر اس کے وجود کا کوئی موقع ہوگا، واقع ہونے کی جگہ، فَيَكُونُ لَهُ إِيقَاعٌ، تو پھر اس وجود کا موقع کا کوئی ایقاع ہوگا، اس طرح پھر ایک اعتباری چیز کو ماننے کے لیے تسلسل لازم آئے گا کہ اس کے لیے ایک اور چیز کا وجود مانا جائے، پھر اس کے پانے کے لیے کسی اور موقع کا وجود مانا جائے، اس سے جو ہے وہ تسلسل لازم آئے گا۔ فَهَكَذَا فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ الْمُحَالُ فَأَحْكِمْ هَذَا، اس بات کو پکا کر لے، یعنی امام شامی مخاطب کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَنْفَعُكَ فی کثیر من المحال، یہ محال نہیں ہے کہ یہ بات تمہیں بہت سی جگہوں پہ کام دے گی، محل کی جمع محال، بہت سی جگہوں پر یہ تمہیں کام دے گی کہ مصدر اور حاصل مصدر کا فرق، اور جو فعل مکلف ہے موضوع فقہ کا وہ کون سا فعل ہے، مصدری معنی والا فعل ہے یا حاصل مصدر والا فعل ہے، تو یہ یعنی فعل بمعنی حاصل مصدر جو ہے، مثلا نماز پڑھنا یہ موضوع نہیں، نماز موضوع ہے، روزہ رکھنا موضوع نہیں ہے، روزہ موضوع ہے، زکوٰۃ دینا موضوع نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ موضوع ہے، تو اگر مثلا دینا ہو تو پھر وہ چیز ایک اعتباری ہے، حادث ہے، یعنی اعتبار معتبر پر موقوف ہے، تو اس کی تو یہی ساری بحث ہے۔ آگے یہ جو جتنے مسائل ہیں کہ نصاب کتنا ہے زکوٰۃ کا اور مصرف کیا ہے، یہ سارے جو ہیں حاصل مصدر کی باتیں ہیں، ایسے ہی نماز کا جو حاصل مصدر ہے اس کی ساری باتیں ہیں، مصدری معنی کی باتیں فقہ میں نہیں ہیں۔ اچھا جی، واستمداد اوپر متن میں ہے کہ اس کی استمداد کیا ہے، یہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے علم فقہ، من الکتاب والسنت والاجماع والقیاس۔ اس واسطے نیچے انہوں نے حاشیوں میں اس کا مطلب بیان کیا،
جو اس سے زیادہ معروف ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، علم فقہ کا ماخذ کہاں سے یہ اخذ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد من الکتاب، اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے لیے جو پہلی شریعتیں ہیں، پہلی وہ شریعتیں کہ جن کو ہماری شریعت میں رد نہیں کیا گیا جس چیز کو، تو وہ بھی فقہ کی دلیل بنتی ہے. وہ پانچویں چیز وہ ساتھ ملانی چاہیے. شریعت من قبلنا، ہم سے پہلوں کی شریعت، یعنی جو اس سے منسوخ ہو گئی وہ تو منسوخ ہو گئی، تو ورنہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے پہلی امتوں کی، تو اس کا ذکر نہیں آیا. پانچویں چیز اسے بنانا چاہیے ساتھ کہ فقہ کا ماخذ وہ پہلی شریعتیں بھی ہیں کہ جن کو ہماری شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا جن مسائل کو. تو اس کا انہوں نے جواب دیا فتابعۃ للکتاب، اس کو علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ کہ ہم کہیں کہ اس سے مسئلہ نہیں ثابت ہوگا. مسئلہ پہلی شریعتوں سے بھی ثابت ہوگا کہ بشرطے کہ انہیں رد نہیں کیا گیا، تو یہ کتاب ہی کے تابع ہے، یعنی علیحدہ ماخذ نہیں ہے، یہ کتاب کے ساتھ ہی مراد ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی بطور دلیل پیش کیے جاتے ہیں اور ان سے بھی مسائل اخذ کیے گئے ہیں، وہ بھی فقہ کا ماخذ ہیں، تو ان کو پھر پانچویں نمبر پہ بیان کیا جاتا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا فتابعۃ للسنت، یہ سنت کے تابع ہے. آگے پھر سوال ہوا کہ تعامل بھی دلیل بنتا ہے. تعامل، مثلا تعامل اہل مدینہ کسی زمانے میں اس کو بھی بطور حجت پیش کیا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ کا اس پر عمل ہے، تو تعامل بھی ماخذ ہے. تو وہ کہتے ہیں فتابع للاجماع، وہ اجماع کے تابع ہے، یعنی علیحدہ وہ چیز نہیں ہے. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں تحری سے ثابت ہوتی ہیں اور کچھ استصحاب سے ثابت ہوتی ہیں. استصحاب حال، تو اس کا علیحدہ ان کو ماخذ بنانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یہ دونوں چیزیں قیاس کے تابع ہیں، دونوں چیزیں قیاس ہی کا حصہ ہیں، تحری ہو یا استصحاب ہو. اچھا جی، یہ البحر الرائق کے اندر وضاحت ہے، اور اس کے علاوہ کہتے ہیں وَبِيَانُ مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، یہ جو ہم نے بیان کیا ہے کہ بنانے والوں نے تو 8 ماخذ بنا دیے، تو ہم نے کہا یہ 4 ہیں، اور باقی 4 کے جو توابع جن کے تابع ہیں وہ ذکر کر دیا. اس کی پوری بحث جو ہے وہ کتب اصول کے اندر موجود ہے. اب یہ غایاتہ، فقہ کی غایت، غایت کا مطلب کہ ہے ثمراتہ، اس کا ثمرہ، المرتب مترتبات علیہ، جو اس پر مرتب ہوتا ہے فقہ کے اوپر. الفوز بسعادت الدارین، قولہ بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی سعادت، اے دار دنیا و دار الاخرہ. دار دنیا میں کیسے ہوگی سعادت؟ بنقل نفسہ من حدید الجہل الى ذروۃ العلم. دنیا میں سعادت یہ ہے کہ اگر فقہ پڑھیں گے تو بندہ اپنے آپ کو نکال لے گا جہالت کے گڑھے سے علم کی بلندی کی طرف. تو یہ اس کی سعادت ہے کہ وہ گڑھے میں کار ذلت میں نہیں پڑا ہوا بلکہ علم کی بلندی پر ہے دنیا کے اندر. اچھا جی،
اور ساتھ دوسری چیز کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ لوگ جھگڑے ختم کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں گے اور اسے اعزاز دیں گے کہ تم ہمارے جھگڑے ختم کرو. کیوں؟ فقہ جاننے کی وجہ سے اس کو پتہ ہے ما للناس وما علیہم، کہ لوگوں کے اپنے حقوق کیا ہیں اور لوگوں پر کسی کے حقوق کیا ہیں. فقہ جاننے کی وجہ سے، چونکہ اس نے فعل مکلف کی بات پڑھی ہوئی ہے تو اسے پتہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بندہ جھگڑا ختم کرائے اس کے دوسرے ممنون ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک دنیا کے اندر سعادت ہے. ودار الآخرہ، یہ دار دنیا پر عطف ہے. کیسے؟ بالنعم الفاخرہ، کہ جنت میں، آخرت میں اللہ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اب آ گیا کہ اس کی فضیلت میں انہوں نے کہا کہ النظر فی کتب اصحابنا من غیر سماع، بغیر سننے کے، صرف دیکھنا. تو امام شامی کہتے ہیں سننا یہ جو وزن ہے مصدر کا، اس میں بھی جانبین ہوتے ہیں. مثلا جہاد، جماع، سماع. تو کس سے سننا؟ ایک جانب تو یہ ہے سننے والا، انہوں نے کہا اے من المعلم، معلم سے سنے بغیر. وہ جب سنے گا پھر تو نور نلا نور ہے، معلم سے سنے بغیر. وَإِذَا كَانَ النَّظْرُ وَالْمُطَالَعَةُ وَهُوَ دُونَ السِّمَاعِ، تو پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ من غیر سماع، کیا یہ قید احترازی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ فضیلت پڑھنے سے تو ملے گی کتاب فقہ کی، سننے سے نہیں ملے گی. اس کا انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں یہ ہے کہ سننا بڑا مقام ہے، خود مطالعہ کرنا صرف کتاب سے یہ چھوٹا مقام ہے. تو جب چھوٹے پر فضیلت ہے تو بڑے پہ تو بطریق اولا فضیلت ہوگی. اس بنیاد پر انہوں نے وضاحت کی. وَإِذَا كَانَ النَّظْرُ وَالْمُطَالَعَةُ، جب نظر اور مطالعہ فقہ کی کتاب میں، حال یہ ہے کہ وہ سماع سے کم درجے کا ہے. جب وہ افضل ہے، کانا نظر کی خبر ہے، وہ افضل ہے قیام لیل سے، فما بالک بالسماع، پھر سماع کا کیا کہنا؟ یعنی پھر اگر تم سنتے ہو فقہ، یعنی کلاس فقہ کی رات کے وقت ہوتی ہے، تو صرف رات کے وقت مطالعہ کرنا فقہ کی کتاب کا جب وہ قیام اللیل سے بہتر ہے، تو پھر کسی معلم سے فقہ پڑھنا بطریق اولا قیام لیل سے بہتر ہے. اچھا جی، اب اس پر کہ قیام لیل سے یہ افضل ہے. تعلم الفقہ افضل من قیام اللیل وتعلم باقی القرآن. یہ دو چیزیں انہوں نے بتائیں اوپر متن میں کہ فقہ پڑھنا ایک تو قیام اللیل سے افضل ہے، مطلب قیام اللیل اب فرض نہیں نوافل ہیں، ان سے افضل ہے. اور دوسرا جو باقی قرآن ہے احکام کی آیات کے علاوہ، ان کے تعلم سے یہ جو آیات احکام ہیں ان کی فقہ کو حاصل کرنا یہ افضل ہے. امام شامی کہتے ہیں قیام لیل اے بالصلاۃ و نحوہا، یعنی یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ تفضیل الشیء علی نفسی لازم آتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر ہی فضیلت دینا، کہ فقہ پڑھنا، پڑھانا، مطالعہ کرنا
اس کو بھی قیام اللیل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو قیام اللیل بمعنی احیاء اللیل، رات کو زندہ رکھنا. تو جس طرح نفل پڑھنے والا رات زندہ رکھے ہوئے ہے، تو مطالعہ کرنے والا بھی احیاء اللیل کر رہا ہے اور اس کا بھی قیام اللیل ہو رہا ہے. تو پھر اسے اپنے اوپر ہی فضیلت دی جا رہی ہے. اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہاں جو لفظ قیام اللیل ہے اس سے مراد ہے بالصلاۃ و نحوہا. اگرچہ فقہ کا مطالعہ بھی قیام اللیل ہے، مگر فقہ کا مطالعہ اس شکل میں جو قیام اللیل ہے یہ اس قیام اللیل سے افضل ہے جو بذریعہ نوافل کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ تفضیل الشیء علی نفسی لازم نہیں آتا، چونکہ مفضل اور ہے اور مفضل علیہ اور ہے. مفضل جس کو فضیلت دی گئی ہے وہ ہے مطالعہ فقہ، اور مفضل علیہ جو ہے وہ ہے نفلوں کی صورت میں قیام. تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اچھا جی، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، ورنہ مطالعہ فقہ کا یہ قیام اللیل ہی کا حصہ ہے. اب پھر سوال پیدا ہو گیا کہ اگر قیام اللیل ہی ہے تو پھر افضل کیسے ہے؟ وہ بھی قیام اللیل، یہ بھی قیام اللیل، قیام اللیل کی دو قسمیں ہیں، اسے تم افضل قرار دے رہے ہو، تو پھر وجہ تفضیل کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّهُ مِنْ فُرُودِ الْكِفَایَةِ، کہ ادھر جو نفلوں کی صورت میں قیام اللیل ہے وہ نفلی ہے، اور ادھر جو مطالعہ فقہ کی صورت میں قیام اللیل ہے یا فرض ہے یا فرض کفایہ ہے. تو فرض اور فرض کفایہ ہر حال میں نفل سے افضل ہیں. اچھا جی، لِأَنَّهُ مِنْ فُرُودِ الْكِفَایَةِ إِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَا يَحْتَاجُهُ، یعنی ایک بندہ مثلا تاجر ہے تو تجارت والی ساری فقہ تو اس پر فرض عین ہے، اور مطلقاً کہ سارا دین پڑھے یہ فرض کفایہ ہے. ایک مطلع کے اندر ایک بندہ سارے علوم اسلامیہ کا ماہر بن جائے تو سب کا فرض ادا کر دیتا ہے. یعنی اتنا بڑا اس کا احسان ہے باقی پر بھی کہ جو 70 مربع میل یا 72 مربع میل کے اندر اصول و فروع کا پورا حاوی اسپیشلسٹ بن گیا، تو اس نے اس علاقے میں جو لاکھوں لوگ رہتے ہیں ان سب کا فرض ادا کر دیا. اور اگر ایک بھی نہیں بنا تو سارے یوں گناہگار ہیں جیسے ترک فرض پر گناہ ملتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی عالم دین کا شکر گزار ہونا چاہیے اس علاقے والوں کو کہ جن کے علاقے کا کوئی ایک بندہ عالم دین بن رہا ہے پورا صحیح، وہ باقی سب کو اس نے چھٹی دی ہوئی ہے، اور باقی سب اس کے ممنون ہونے چاہیے کہ یہ ہمارے حصے کا کام کرنے گیا ہوا ہے. تو یعنی ہر بندے کا جو شعبہ ہے وہ فرض عین ہے. یعنی جس طرح بالغ پر نماز فرض ہے تو نماز کا کیا علم بھی فرض ہے، اس کے مسائل جاننا. تو اس واسطے انہوں نے کہا ان کا نا زائدن علی ما یحتاجہ، اس فقیہ کی جو حاجت ہے کہ فقیہ مثلا تاجر ہے، فقیہ مثلا کاشتکار ہے، تو اب حاجت کے علاوہ جو پڑے گا وہ ہوگا فرض کفایہ. حاجت والا تو فرض عین ہے، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ. تو یہ جو رات کو قیام اللیل بشکل مطالعہ فقہ کر رہا ہے، دو ہی حالتیں ہیں، یا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے یا فرض عین ادا کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو قیام اللیل بشکل نوافل کر رہا ہے وہ نہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے نہ فرض عین ادا کر رہا ہے. تو اس بنیاد پر جو فرض کفایہ یا فرض عین ادا کر رہا ہے یہ افضل ہے اس سے، اس کا قیام اللیل اس قیام اللیل سے جو نوافل کی شکل میں ادا کیا جا رہا ہے. اچھا جی، تعلم الفقہ،
فتاوی بزازیہ میں ہے کہ ایک بندے نے تعلم بعد القرآن، قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا اس نے، ووجد فراغن، یعنی جتنا ٹائم اس کے پاس ملا اسے، اس نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کر لی، کچھ پارے یاد کر لیے، اب اس کے پاس مزید ٹائم ہے، تو باقی ٹائم اب کس میں لگائے؟ باقی قرآن حفظ کرنے میں لگائے یا جو پڑھا ہے اس کے اندر فقاہت حاصل کرنے میں لگائے؟ تو فتاوی بزازیہ میں ہے فالافضل الاشتغال بالفقہ، اب بجائے اس کے کہ باقی قرآن حفظ کرے وہ فقہ میں مشغول ہو جائے۔ کیوں؟ لأن حفظ القرآن فرض و کفایت وتعلم ما لا بد من الفقہ فرض عین، کہ حفظ قرآن فرض کفایہ ہے اور ما لا بد من ہو، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں مسلمان کا کہ زندگی اس کے بغیر بسر کر سکے، حلال و حرام کا علم، تو وہ فرض عین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فرض عین فرض کفایہ سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ اب اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے عصری علوم کو سوچنا چاہیے، یعنی جواز اور ضرورت اپنی جگہ، لیکن آج اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے علم دین کے ساتھ، یعنی ضرورت کے لحاظ سے جو ما لا بد من ہو، وہ جو فقہ ہے وہ تو حفظ قرآن چھوڑ کے بھی ضروری ہے کہ باقی حفظ نہ کرو، پہلے یہ پڑھو کہ ہمارے شرعی مسائل حل کیسے ہوں گے۔ تو جہاں حفظ سے ہٹا کے ادھر لگایا جا رہا ہے، تو وہاں یعنی ادھر سے ہٹا کے سکولوں کی طرف کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اگر بیس کیمپ آباد ہو جائے تو یا اس کا پورا حصہ نکالا جائے۔ اب جو قوم کی پیداوار ہے مال کے لحاظ سے یا بال کے لحاظ سے، بال بچہ، تو اب مثلا 10 کروڑ بچے ہیں، تو 10 کروڑ بچوں میں سے قوم نے 50 لاکھ بمشکل دین کو دیے ہوئے ہیں، تو اب تو عددی طور پر بھی حصہ نہیں دیا گیا دین کو، یعنی 10 کروڑ میں سے چلو 1 کروڑ باقی شعبہ جات کے لیے ہوتے، 9 کروڑ جو ہیں وہ یہ مالا بدہ من ہو پڑتے، تو یہ تو پہلے ہی اتنی ٹیڑھی تقسیم ہے کہ جس دین میں یعنی حفظ، باقی کچھ حفظ کے بعد جو آیات احکام ہیں ان کے بعد باقی حفظ سے افضل ہے، بلکہ ضروری انہوں نے قرار دیا کہ حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ دینی مسائل کے اندر مہارت یہ فرض عین ہے۔ چونکہ اگر آبادی میں تناسب لگایا جائے کتنے بالغ ہیں، تو بالغ پر نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل بھی فرض ہیں، کتنے صاحب نصاب ہیں تو پھر ان پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی فرض ہیں، کتنے تاجر ہیں تو ان پر تجارت کے فرائض بھی فرض عین ہیں ساتھ۔ تو اس طرح یعنی جو فرض عین علم والا ہے تعداد، وہ ضروری نہیں کہ وہ بچے ہی ہوں مثلا 15-20 سال والے، یہ تو 50 والے پر بھی فرض ہے کہ اگر اب تک نہیں پڑھا اس نے تجارت کو اور کرتا تجارت ہے تو پھر تجارت پڑھے پہلے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے ٹیسٹ لیا طلباء کا نہیں تاجروں کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے تو پوچھا کہ مل بے ومل بیع الباطل ومل بیع الفاسد ومل فرق بینہما، بے کیا ہوتی ہے، بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو اب جن کو
جواب نہیں آیا، ان کی دکانیں فوراً سیل کی، اور صرف سیل نہیں کی، انہیں وہیں لٹا کے کوڑے مارے۔ ان کو کہا کہ تم اسلامی سلطنت میں جب تمہیں یہ مسائل ہی نہیں آتے تو تم خود بھی حرام کھا رہے ہو، اور جو تم سے خریدتے ہیں وہ بھی حرام کھا رہے ہیں، تو اتنا بڑا تم اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچا رہے ہو کہ چونکہ تمہاری دکان جو ہے یہ وہ موگا ہے جو محلے کو سیراب کرتا۔ موگا تو جانتے ہو، نہر میں جہاں سے پانی کھالی میں آتا ہے تو سارا محلہ یہاں سے چیزیں خریدتا ہے، اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ حلال یعنی بے باطل کیا ہے، فاسد کیا ہے، کیسے سودا جائز ہے کیسے ناجائز ہے۔ وہ صاحب مراقبہ بھی ایک ہے ساتھ۔ اچھا جی، یہ تصور مدینہ میں شاید تو جاگ کے تصور کریں۔ اچھا جی، تو اب یہ دیکھو کہ آج یعنی کیا ہے ہمارا حال، ہماری منڈیاں، ہمارے بازار، کیا کوئی ایسا کورس ہے کہ جس کو ضروری سمجھا جاتا ہے دکاندار بننے کے لیے کہ پہلے یہ پڑھے، لہذا چونکہ پڑھ چکا ہے لہذا دکاندار بنے؟ آج دکاندار بننے کے لیے چالاک ہونا تو ضروری ہے کاروبار کے لحاظ سے، باقی چیزیں، لیکن کیا اس کے پاس شرعی ڈپلومہ بھی ہے؟ یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا، تو پھر خود بھی حرام کھائے گا، محلے والوں کو بھی، شہر والوں کو بھی، ملک والوں کو بھی، یعنی اپنی مرضی دیکھیں گے کہ دکاندار بھی راضی ہے، گاہک بھی راضی ہے، لیکن شریعت تو کہتی ہے اللہ اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سودا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ بہت بڑا دین کے علم کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیا گیا، اور پھر جو دیا گیا جتنے پڑھنے آئے ان کو پھر معاشرے کے اندر ویسے ڈی گریڈ کیا گیا کہ اگر گھر سے 4 بچے سکول جاتے ہیں، ایک مدرسہ آتا ہے، تو سکول والوں کو ترجیح دی جائے گی کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، ان کا کھانا وقت پہ ہو، اور یہ چھٹی نہ کریں، اور مدرسہ والا جو ہے وہ روزانہ ہی اس کو گھر کا کام پڑا ہوا ہے کہ باقی جو ہے وہ تو ان کو تو چھٹی نہیں ملتی، بڑی سختی ہے، اور وہاں اتنے لاکھ روپے فیس دینی ہوتی ہے تو چھٹی کیوں کروائیں، اور ادھر جو ہے وہ چھٹی ہضم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے پھر آگے حکومت اب اس کو یعنی جب اتنا ظلم بالائے ظلم بالائے ظلم بالائے ظلم کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے تھوڑے سے مجموعی آبادی سے نکل کے اور ساری ضرورتیں پوری کر کے پھر تھوڑے سے آئے ہیں، تو یہ بھی اب ساتھ دوسرا بھی پڑھیں، یعنی یکساں نصاب، یہ بھی اتنا جتنا ایک انجینئر پڑھتا ہے، جتنا دوسرا طب والا ڈاکٹر پڑھتا ہے، اس میں سے بھی کچھ یہ پڑھیں۔ تو یہ ہے یعنی مزید ظلم پہ ظلم کہ جس صلاحیت سے حلال و حرام کی پہچان ہو وہ تو مشکل سے پہلے بھی مشکل ہے کہ پیدا ہو پڑھنے والوں میں، یا کتنے فیصد میں پیدا ہو، اور یہ اوپر مزید یہ چاہتے ہیں کہ یعنی یہ نہیں پیچھے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، کہ اگر ان کو پوری سمجھ آ گئی تو پھر تو یعنی یہ علم ایسا علم ہے کہ کروڑوں ایٹم بم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جب یہ پکا کسی کو آ جاتا ہے تو وہ ہزاروں امریکہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ہے کہ انہیں آئے ہی نہیں، اور جب ان کے اندر مہارت ہی نہیں ہوگی، اور جب غذا خوراک مسلمانوں کی حرام سے پاک نہیں رہے گی، معاشرے میں حرام کی کثرت ہوگی، تو پھر قوت کہاں سے آئے گی؟ یعنی جو قوت ایمانی ہے اس کے لیے تو لقمہ حلال ہے، اور اس کے لیے ماحول کی تطہیر ہے، معاشرے کی تطہیر ہے، یا جو کرنٹ ایشوز ہیں فوراً ان کے لحاظ سے خود بچنا ہے، اوروں کو بچانا ہے۔ اور جب ایسی صلاحیت ہی نہیں ہوگی، یعنی یہ جو علم ہے یہ مطلب بچہ بچپن میں یوں ہے جس طرح کہ جب پیدا ہوتا تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھلتی ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ پہچان شروع ہوتی ہے، پھر اس کے باقی حواس
آہستہ آہستہ وہ پورے کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جا کے آگے علم و حکمت کی طرف چلتا ہے۔ تو اب ایسے ہی یعنی جو علم کی آنکھیں کھلتی ہیں، یعنی مدرسہ میں کوئی داخل ہوا، پہلے تو سب کی آنکھیں بند تھی اس بچے کی طرح، پھر جو ہے اس نے آنکھیں کھولی، کچھ پڑھا صرف و نحو کو، اب آگے اس کے جو حواس ہیں علمی طور پر وہ کام کرنے لگے۔ تو ویسٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھل بھی جائیں تو ویسے کھلیں جیسے چھوٹے بچے کی کھلتی ہیں، اور ابھی اس کو پہچان پوری نہیں ہوتی کہ میرے لیے مفید کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے، لہذا وہ انگارہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ تو اس حد تک ہی ان کا علم رہے، اس سے اگلی حد تک کہ آنکھیں اندھیروں میں بھی دیکھ لیں۔ یعنی عالم اور جاہل کا یہی فرق ہے کہ جاہل دن میں بھی یوں ہے جیسے اندھیرے میں ہے، یعنی اسے معلومات نہیں، اور عالم رات میں بھی یوں ہے جیسے روشنی میں ہے۔ تو اس نے رہنمائی کرنی ہے اس کی، یہ دین میں فریضہ ہے اہل علم کا، اس لیے مقام بڑا ہے کہ اس نے اندھوں کی رہنمائی کرنی ہے، اس نے اندھیرے میں چراغ جلانا ہے۔ اور جب یہ اندھوں کی رہنمائی کرنے والا ہی اندھا رہ جائے اور اندھیروں میں چراغ جلانے والے کے پاس ہی چراغ نہ ہو، تو پھر وہ جو نبوی مشن ہے اس کے مطابق پھر رہنمائی کیسی ہو سکے گی؟ تو یہ ان کا اصرار ہے امریکہ کا اور یورپی یونین کا کہ ٹھیک ہے یہ عالم بن بھی جائیں تو ایسے نہ بنے کہ اندھیرے میں یہ اوروں کو روشنی فراہم کر سکیں، مسائل کا یوں حل کر سکیں، اتنی ان کی مضبوط صلاحیت ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی تھوڑا، جس طرح مثلا ایک بندہ چننا ہوتا ہے کہ کچھ نظر آتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، کہ تھوڑا بہت یہ گزارا کر لیں، یا اندھوں میں کانا راجا جو ہے، تو پورے متباہر علماء نہ بنے۔ تو چونکہ یہ علم جب پورا آ جاتا ہے تو کسی مادی قوت میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس کا رستہ روک سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ علم اتنی بڑی پاور ہے، اتنا بڑا اس کے اندر حقانیت کا جذبہ اور پھر اس کی طاقت ہے۔ یعنی باقی لوگ جو ہیں ان کے مزاج الا ماشاء اللہ، یعنی اغراض دنیا وہ چمٹی ہوئی ہیں ہر طرف سے، پاؤں کو بچوں کی فکر، اپنے عہدے کی فکر، اپنے جاب کی فکر، روزگار کی فکر، کاروبار کی فکر، صحت مرض، یہ ساری فکریں۔ تو اسے کوئی بلا رہا ہے آؤ میری مدد کرو، وہ پاؤں کھینچ کے رکھنا چاہتا ہے لیکن ساری اغراض اس کو نیچے کھینچتی ہیں کہ تو نے گھر سے باہر کہاں جانا ہے۔ اور پھر آگے جب یہ ہے کہ جو بلا رہا ہے جدھر جانا ہے ادھر ہو سکتا ہے آگے سے ڈنڈا لگے، ہو سکتا ہے سر پھٹ جائے، یا ہو سکتا ہے جان ہی نکل جائے۔ اب مزید یعنی صرف پاؤں کی زنجیریں ہی نہیں، اوپر کمر سے بھی کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف للہیت ہے، یعنی جب کوئی خاص وقت ہو تو اسے ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور اس کے لیے اس میں ایک لذت ہے، اس میں ایک سرور ہے کہ باطل سے وہ ٹکرائے اور دین کے غلبہ کے لیے وہ کام کرے۔ تو اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے اسے روکنے کے لیے نصاب یکساں وہ بنانا چاہتے ہیں، مگر قیامت تک بھی نہیں بنا سکتے۔ مثلا وہ جو 50 کروڑ ہے بچہ، 10 کروڑ، اس میں سے جو ہمارے والے ہیں مثلا 1 ہے، یعنی اگر 1 کروڑ بندہ بھی اٹھ کھڑا ہو دین حق کے لیے کمر بستہ ہو کر جان دینے کے لیے، لیکن جان کسی غلط رستے میں دے آئیں تو وہ جان دینے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ پہچان ضروری ہے کہ جو جہاد شروع کر رہے ہیں وہ جہاد ہے یا فساد ہے۔
وہ کیا چیز ہے، تو اس کے لیے یعنی یہ ادراک ضروری ہے، چونکہ جب اگر غلط رستے پر چل کے جانے دے کے واپس لوٹے تو پھر وہ قوم اتنی باغی ہوگی کہ اتنے غلط رستے پہ ہم سے قربانی لی، اب ہم کیسے آگے قربانی دیں یا ہماری نسلیں کیسے دیں، کہ اس پر تو فائدہ مرتب نہیں ہوا، یا پھر قیامت کے دن تو کم از کم افسوس ہوگا کہ ہمارا تو قبلہ ہی درست نہیں تھا، ساری رات ہم نماز پڑھتے رہے ہیں اور صبح پتہ چلا ہے کہ وہ منہ دوسری طرف تھا۔ تو اس لیے یعنی اس ساری جد و جہد جو غلبہ اسلام یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، اس کی بنیادی کردار علوم میں ثقافت اور رسوخ کا ہے کہ یہ ہو، اور اس سے راہ کا کل آج جسے خوش ہو کہ اچھا کہہ رہے ہیں، اسے ہی کل برا نہ کہیں جب پردہ ہٹے اور دین کی روشنی سامنے آئے۔ تو ہمارے بچپن میں وہ تقریر کرتے تھے مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہمارے استاد بندیالی صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کئی بار اسباق میں کہتے تھے کہ اگر یہ جو نام نہاد سیاسی لوگ ہیں یہ کسی دن یہ کہہ دیں کہ یہ علماء روز ہم سے حکومت مانگتے ہیں، چلو یہ لو تم حکومت، تو بتاؤ یہ چلائیں گے کیسے؟ ان کے پاس اپنی فقہ سے آج کے مسائل کا انہوں نے کیا حل نکالا ہوا ہے، بندے ہیں جو فوراً قانون سازی جدید مسائل کی قرآن و سنت سے کر لیں گے، اگر وہ 1 مہینہ دے دیں چلو کر لو، اور یہ 1 مہینہ میں کتابیں بھی جھاڑ کے نہ رکھ سکیں، یعنی یہ وہ کہتے تھے کہ تم پہلے اپنی صلاحیت تو پوری کر کے رکھو، اگر تمہیں نوبت ملتی ہے، یہ نہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں یا یہ کر نہیں سکتے، لیکن ان کے پاس اگر پورے ملک میں 1 2 4 5 ہی ہوں تو وہ اس کو کس چیز کا وزیر بنائیں گے؟ وہ تو اس کے لیے پھر آگے عوامی خدمت کے لیے جو ٹائم وہ لگائے، یا اپنے اصول فرامین کہ جو موجودہ نظام سے ہٹ کر اصل اسلام کا نظام ہے وہ تیار کرے۔ تو اس لیے یعنی ہزاروں سپیشلسٹ ماہرین پہلے موجود ہونے چاہیے اس تیاری پر کہ کل موقع ملا تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا ہے، اور اگر وہ ملے تو پھر پٹھان کی طرح، کوئی پٹھان ہو تو وہ غصہ نہ کرے، ویسے جو پٹھان نے کہا تھا خوچا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا چلو پڑھاؤ، تو کہتا آتا تو مجھے بھی نہیں ہے۔ تو یہ مطلب دین کو برسر اقتدار لانا یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو وہ پلید نظام والے یعنی نام نیاز سیاسی وہ اپنے لالچ میں اگر کبھی آزمانے کے لیے یا ویسے ہی تھک جائیں ہار جائیں اللہ کی قدرت سے، اور وہ کہ اب یہ مولویوں کو دے دو یہ اس ملک کا نظام چلائیں، تو اس کے لحاظ سے آگے مولوی یہ کہیں کہ اب ہم کورس شروع کرا رہے ہیں ایک، اور 3 سال میں ماہرین پیدا ہوں گے، وہ بھی بطور فرض، تو اتنے میں تو پانی بہت آگے گزر جائے گا۔ تو ابھی بھی نیند نہیں اڑی اس کے اتنی سخت گفتگو سے بھی، تو یعنی یہ ہے کہ اتنا پیچھے ہیں ہم، اتنا پیچھے ہیں، جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کے لحاظ سے ایک تو ہمیں حصہ تھوڑا ملا، اور پھر حصہ طالب علموں کا ملنے کے لحاظ سے وہ جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے لیے جانا تھا وہ سارے ذہین دوسرے شعبوں والوں نے کھینچے، اگرچہ دین نے تو کند ذہن کو بھی امام بنا دیا، لیکن دینے والوں نے تو جو رہیل محل تھے اللہ ماشاء اللہ وہ کہ چلو یہ مدرسے میں چھوڑاؤ، اتنے ظلم اس کی بنیاد پر یعنی آگے پیداوار، یعنی جیسے لوگ ایک شہر کے ایک محلے میں کئی ہونے چاہیے، ہمارے پاس ویسے لوگ پورے ملک میں چند ہیں، یہ پیداوار کا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ وہ جو بجٹ جتنا ہے سکولوں کالجوں کا
اس کے مقابلے میں مدارس کا تو 1 روپیہ بھی بجٹ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر بھی جو یہ کر لیتے ہیں وہ نہیں کر سکتے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو کہتے ہیں اب ماہرین بیرون ملک سے آئیں گے۔ یہاں والے ماہرین کام نہیں کرتے، لیکن علماء نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بیرون ملک سے علماء آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہ تو اپنے یہاں والے ہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، اتنے مظالم جھیل کے بھی کہ جو معیشت، معاشرت، انتظامات کے لحاظ سے۔ لیکن تقاضے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کتنا مزید آگے جانا ہے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے، اگر ہمارے پاس اختیار ہو دین نافذ کرنے کا تو پھر اس کو کس طرح پورے طریقے سے نافذ کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی